سب سے پہلے بات کریں گے وطن عزیز پر اپنی قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس شہداء کی، جو قوم کے ہیرو ہیں۔ قوم ان عظیم ہیروز کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے، مگر پولیس شہداء کے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ راولپنڈی پولیس نے اسی ضمن میں ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ انسپیکٹر میاں عمران عباس کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کے اسکول کا پہلا دن یادگار بنا دیا اور بچوں کو سی پی او احسن یونس کی قیادت میں وی وی آئی پی پروٹوکول میں اسکول بھی بھیجا گیا۔ اچھا، شہید کے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ٹریفک، ڈولفن اور ایلیٹ فورس کے اسکواڈ بھی ہمراہ تھے اور اسکول پرنسپل، اساتذہ اور طلباء نے شہید کے بچوں کا استقبال کیا، ان کو گلدستے بھی پیش کیے۔ بچوں کے والد انسپیکٹر عمران عباس اور دادا سب انسپیکٹر میاں محمد عباس دونوں نے ہی ملک و قوم کے لیے جان کی جو ہے وہ قربانی دی تھی، اور اس خاندان کی جو عظیم قربانی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ اسی لیے سی پی او محمد احسن یونس کا یہی کہنا ہے کہ شہید کے بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے اور ہم ہر گھڑی ہر موقع پر شہداء کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بڑی ویسے دکھی اور بڑی غمزدہ کرنے والی یہ چیزیں ہیں، یہ فوٹیجز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن والد جو ہیں، ہم شہید کی جب بات کر رہے ہیں عمران کی، ان کے والد بھی جو ہیں وہ پولیس سب انسپیکٹر تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جی کہ میں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مطلب کیا ہم کہیں کہ ان کا یہ فیصلہ، وہ سروس میں آئے، انسپیکٹر بنے۔ ان کی ایک ویڈیو تھی جو سامنے آئی تھی، پولیس کی جانب سے ہی جاری کی گئی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے بیٹے سے بات کی گئی ان کی شہادت کے بعد، تو وہ بچہ بھی یہی کہہ رہا تھا میں بھی بابا کی طرح جو ہے میں پولیس فورس جوائن کروں گا۔ اور یہ جذبہ ہے، یہ عزم اور یہ جذبہ، یہ حوصلہ جو ہے مطلب بچوں میں جو مائیں ہیں وہی پیدا کرتی ہیں، اور وہ پھر جب دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو تو وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے سے کسی بھی مطلب نہ قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالکل ایسے ہی ہم بات کریں گے سی پی او راولپنڈی احسن یونس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سی پی او صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ شہید انسپیکٹر میاں عمران عباس کے بچوں کو پروٹوکول کے ساتھ اسکول بھیجنا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں یہ فیصلہ کس کا تھا، کس کی تجویز تھی؟ کیونکہ بڑا ہی بہترین فیصلہ ہے یہ، اور اس طرح شہداء کے خاندانوں کی کتنا حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پنجاب پولیس کے شہداء کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے یہ موقع دیا۔ الحمدللہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم شہید کے بچوں کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں۔ مجھے یہ شرف ملتان میں بھی آج سے 3 سال پہلے حاصل ہوا تھا، اور آج عمران صاحب 7 مارچ کو اس سال شہید ہوئے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے ایک فیملی گریف میں تھی، اور کورونا بھی تھا جس کی وجہ سے بچے اسکول میں نہیں گئے اور آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے رہے۔ فیس ٹو فیس کلاسز کا پہلا دن تھا، اور جو شہید کی بیوہ ہیں وہ بھی ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ بچے اسکول جانے سے ڈرتے ہیں اور ان کو ایک خوف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ اسکول میں بھی پتہ چلے کہ یہ کتنے اہم لوگ ہیں جنہوں نے جس خاندان کی اور ملک پاکستان کے لیے بے شمار اور لازوال قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ ان بچوں کے دادا بھی شہید تھے اور ان کے والد بھی شہید ہیں، تو یہ اس کا مقصد تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان بچوں کو ایک احساس دیں اسپیشل ہونے کا، اچھا ہونے کا، بلکہ ان کے اسکول میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ بچے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے۔ صاحب اس بارے میں بتائیے گا کہ شہید انسپیکٹر میاں عمران عباس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ وہ کتنے فرض شناس آفیسر تھے۔ ایک ظاہری بات ہے، ایک فرض شناس افسر تھے، ان کی ایک میرے ساتھ وہ ایس ایچ او گدر خان بھی رہے ہیں یہاں پر، پہلے ایس ایچ او ریس فورس بھی تعینات ہوئے ہیں۔ ایک جو فورس میں آپ نے دیکھا ہو کہ انٹرویو پہلے بھی تھے، میں ان کی فرض شناسی کی آج سب سے انٹرسٹنگ مثال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کا لاسٹ انٹرویو جو انہوں نے دیا تھا وہ سنیں کہ میرے والد شہید ہوئے تھے اور میں اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، تو یہی میرا خیال ایک فکر ہے فرض شناسی بتانے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا سی پی او صاحب کہ ہم پولیس اہلکاروں کی بات کریں، افسران کی بات کریں، مورال بلند رکھنے کے لیے شہداء کے خاندان کا خیال رکھنا کس قدر اہم ہے؟ ایک تو مورال بلند رکھنے کے لیے، دوسرا یہ ذمہ داری کتنی بڑی آ جاتی ہے پھر ریاست کے اوپر، اور خود اگر ہم دیکھیں تو پولیس کے اوپر پنجاب پولیس اس پر کتنا زور دیتی ہے؟ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جناب انعام غنی ایک بڑا اسپیشل ایمفیسس ہے شہداء کے خاندانوں پہ۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے تقریباً 27 شہداء کے خاندان تھے جن کو جابس دی ہیں صرف راولپنڈی میں، آل اکراس پنجاب
ज़ाहिर बात है एक बड़ी फिगर है, मैं चूँकि रावलपिंडी की फिगर सी 10 मेरे पास मौजूद है वो बता रहा हूँ। फिर तमाम शहीद को जो अभी प्रेजेंटली एक मुकम्मल शहीद पैकेज है जिसमें उनको उनके रैंक वाइज उनको घर भी खरीद के दिया जाता है, उनको ताहयात यानी जब तक शहीद की उम्र 60 साल नहीं हो जाती उनको रेगुलर पे मिलती है और उस पे में उसी तरह ही इंक्रीज़ है जैसे वो जिंदा है लोगों की है। और उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प फिक्रा है हमारे यहाँ पर कि सर आज शहीद रिटायर हो गया, तो हमारे यहाँ शहीद अल्हम्दुलिल्लाह मरता नहीं, वो उसी तरह ही अपनी 60 साल नौकरी पूरी करता है और उसी तरह ही फिर उसके बाद पेंशन पे चला जाता है। शहीद के बच्चों की वेलफेयर, शहीद के फैमिली की वेलफेयर हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि उनको ईदों पे और तमाम ऐसे त्योहारों पर याद रखा जाए जिस पे जब भी उनको हम उनकी कमी तो नहीं, या मैं एक बड़ी बात कहता हूँ कि हम शहीदों को देना पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ये एहसास ज़रूर दिला सकते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। पंजाब पुलिस का हर अफसर, हर जवान उनके ख़ानदान का हिस्सा है और हम तमाम लोग हम वक्त उनके लिए किसी भी सर्विस के लिए। ज़रा हमें उस बारे में बताइएगा कि जब वो जिस तरह से प्रोटोकॉल बच्चों को दिया गया, बच्चों के क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी, ज़रा वो भी शेयर कीजिएगा। बात यह है कि बच्चों के लिए एक रीअश्योरिंग थी। ज़ाहिर बात है कि हमने उनको एक जेस्चर्स देना था कि वो रावलपिंडी पुलिस के लिए कितने अहम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बच्चे इस बात पे खुश थे और इस सारी एफर्ट का मकसद उनकी खुशी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हमने काफ़ी हद तक CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और यकीनन जितनी भी उन माँओं की तारीफ़ की जाए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि वो कितनी बड़ी कीमत दे रहे होते हैं इस मुल्क के लिए, जो मतलब शहीद है दिल कितना बड़ा करना बिल्कुल पड़ता ऐसी है। शहीद का तो जो जज्बा है वो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन क्या वो फैमिलीज़ जो बाद में कोशिश करती हैं और फिर माएँ अपने बच्चों को सिखा रही होती हैं कि नहीं आपने भी इस मुल्क की खातिर कुछ, बिल्कुल इस चीज़ से पीछे नहीं हटना है, आप लोगों ने भी अपने बाबा के फुट स्टेप्स हैं उन्हीं पर चलना है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए उन माओं को, उनको सलाम करना चाहिए कि वो इस तरह ज़बरदस्त किस्म के जो है ना बच्चों में जज्बा पैदा करती हैं, उनके अज़्म जो है वो बुलंद करती हैं। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं और 7 इलाकाई ममालिक की अगर हम बात करें तो उनको पाकिस्तान की बरामदात में गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में, रवा साल मतलब कि इसी महीने, अब हम जुलाई कह लेते हैं कि जुलाई के अंदर, अगस्त से पहले जुलाई, हाँ उसके अंदर रवा माली साल के पहले महीने में 20.50% इजाफा देखा गया और स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान की चीन को बरामदात सबसे ज़्यादा रही हैं। अच्छा, जिसके बाद बात की जाए अगर बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की तो उनका नंबर रहा है। और मईशत से ही जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान मुस्बत पोजीशन में आ गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी। अच्छा, अब 59% बेहतरी के साथ पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 9% इजाफा हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि ये OICCI के अरकान का पाकिस्तान पर एतमाद है जो -74 मतलब के 74 से मतलब कि 34 पर आ गया। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि मई 2020 के मुकाबले में OICCI के एतमाद में 108% इजाफा हुआ है और इस दौरान बैरूनी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के एतमाद में ड्रामाई इजाफा देखने में आ रहा है। हाँ, ये कितना इजाफा हुआ और वाकई में इन बुनियादों पर इजाफा हुआ है वो जानने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। पाकिस्तान के खत्ते में बढ़ती एक्सपोर्ट्स की वजूहात क्या हैं और इसमें हुकूमत के कौन कौन से इकदाम शामिल हैं? देखिए, बरामदात को जब आप देखते हैं तो एक महीने का नहीं देखा जाता, कम से कम 3 महीने या उससे ज़्यादा। हमारा सूरत हाल ये है कि जो बरामदात पाकिस्तान ने 2011 में की थी 2021 में उतनी ही रही, बड़ी नहीं है, ये मतलब 10 वर्षों में। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद से जो गिरी थी वो हमने रिकूप कर लिया है। लेकिन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि 2011 में हमारी बरामदात जो थी 11 अरब डॉलर थी, मगर रुपी डॉलर पैरिटी 88 रुपीज़ की थी। अभी 154 आ गई है। तो अगर हमारी बरामदात अब भी वही 25 अरब डॉलर हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ये मसला क्या है। अभी आपने कुछ पड़ोसी ममालिक की बात की। देखिए, हमारी एक खुदकिस्मती कह लें, इसमें एक हद तक बदकिस्मती भी है कि 2 दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क वो हमारे पड़ोसी हैं, एक चीन और एक भारत। तो भारत के साथ अगर हम तिजारत करते
تو پاکستان کو اور ہندوستان دونوں کو فائدہ ہوتا، لیکن ہمارا یہ ہے کہ دشمنی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت یہ اپنی دشمنی چھوڑ دے تو ہماری ان کے ساتھ تجارت بڑھتی، دونوں کو فائدہ ہوتا. لیکن اب جہاں تک مسئلہ چین کا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ چین کو ہم نے جو برآمدات ایک سال میں کی ہیں 2 ارب ڈالر کی ہیں، لیکن چین سے جو ہم نے امپورٹ کیا ہے وہ 12 ارب ڈالر ایک سال کا. اس کا مطلب ہے کہ چین کو ہم 10 ارب ڈالر سالانہ پے کر رہے ہیں، اور پچھلے 7 برسوں میں ہم نے چین کو 70 ارب ڈالر دیا ہے. تو چین کو میرے خیال سے ہمیں 2 محاذ پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ابھی بڑا اچھا چل رہا ہے، جس کے مجھے زیادہ میں ایکسائٹڈ ہوں، وہ ہے انڈسٹریل زونز یا ٹیکنیکل زونز کا قیام. اگر چین سی کے تھرو یہاں پر یہ چیزیں لاتا ہے، اپنی انڈسٹریز ریلوکیٹ کرتا ہے اور ہمارے ملک کی سرمایہ کار وہاں پیسہ لگاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے چین کے تعاون سے ان انڈسٹریل زونز کے. تو میرے اپنے خیال سے ہماری اس وقت جو ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے وہ ریمیٹنسز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی برآمدات، کیونکہ برآمدات سے کار ملتا ہے، برآمدات سے معیشت ہوتی ہے. ایک تو یہ اپرچونٹی. دوسرا یہ کہ افغانستان میں جو اشرف غنی کی حکومت تھی اور کرزئی کی، یہ ایک طور سے پاکستان دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری برآمدات جو تھیں وہاں تھیں. لیکن ابھی ایک ہفتے میں جو رپورٹس آئی ہیں وہ ہماری برآمدات اچانک بڑھ گئی ہیں افغانستان کو، اور اگر طالبان کارڈ صحیح کھیلے تو ظاہر بات ہے کہ ہندوستان سے تو نہیں ہو سکتی ہے تجارت ان کی، کیونکہ وہ تو وایا ایران ہوگی، چابہار سے کابل، اور ہمارا جو ہے وہ بارڈر پہ چلا جاتا ہے. تو اگر یہ حالات ٹھیک چلتے ہیں، ہم نے ابھی تک اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہیں افغانستان کے، لیکن مجھے جو چیز آ رہی ہے جس کو ابھی ہمیں غور کرنا ہے کہ چین ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 3300 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، جو امریکہ اور یورپ کے 27 ملکوں سے زیادہ ہیں، کمبائنڈ سے، اور 1000 ارب ڈالر الگ رکھے ہیں دنیا بھر میں سرمایہ کاری کے لیے، اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے. لیکن چین کو ایک ریئل اپرچونٹی ملی ہے جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، کہ اگر افغانستان کے ساتھ معاملات طے پا جاتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے وسط ایشیائی ریاستیں جو سوویت یونین سے ٹوٹی ہیں، وہ ہو گیا ایران، ہو گیا پاکستان، افغانستان، اور یہاں سے یورپ کو تجارتیں، دونوں ملکوں کو فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ تینوں کا، افغانستان کو بھی، ہمیں بھی، اور چائنا کو بھی. تو اگر یہ حالات ٹھیک رہے اور پاکستان اسلام دشمن قوتوں نے افغانستان میں خانہ جنگی نہیں کرائی جس کے خدشات ہیں، اور طالبان نے اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیلے، تو ایک خطے میں خوشحالی کا دور آ سکتا ہے جس میں چین سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا، مگر ہم بھی ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں چلنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ جب ہم مالی سال، مطلب گزشتہ مالی سال کی بات کر رہے تھے، 20-21 کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے اعداد و شمار ویسے نہیں تھے. پھر ہم بات کر رہے تھے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے کہ ہم 19-20 سے نیچے آ رہے ہیں. اب جب ہم 21-22 کی بات کر رہے ہیں، ابھی پہلے مہینے کی یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں پچھلے جولائی کے، تو تب تو لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی مختلف ممالک میں، پاکستان کے اندر بھی. تو اس سے بھی کیا یہ فرق پڑ رہا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کریں گے تو یقیناً اعداد و شمار کچھ تو بہتر ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے میں آپ سے بات کر دوں، پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو میرے ملک کو وسائل دیے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم اپنی صحیح پالیسیاں چند دہائی پہلے بناتے تو آج ہماری برآمدات ہونی چاہیے تھی 300 بلین ڈالرز، 300 ارب ڈالر، 25 ارب ڈالر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری پوٹینشیلٹی کیا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ جو 3 سال گزرے ہیں اس میں ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا ہے 2 ارب ڈالر، لیکن ریمیٹنسز میں اضافہ ہو گیا ہے کوئی 9-9.5 ارب ڈالر. اس کا مطلب یہ ہمارا ایمفیسس جو ہے ریمیٹنسز کے اوپر ہے. اب جو چیز آ رہی ہے سامنے حکومت نے، ایک تو میں نے انڈسٹریل زونز کا بتایا، دوسرا یہ کہ اصل ہے کہ آئی ٹی سیکٹر اور انجینئرنگ سیکٹر، اس کی جو ٹوٹل دنیا میں برآمدات ہیں اس کا 51% انجینئرنگ میں ہے، اور ہمارا زور ٹیکسٹائل پر ہے. اب جو حکومت کی پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے، انڈسٹریل زونز، آئی ٹی سیکٹر، فارماسیوٹیکلس، وہ چیزیں جو کہ ہم انجینئرنگ کی جو ہم بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انڈسٹریل زونز میں اگر ہم جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا رزاق داؤد صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2023 میں ہماری برآمدات ہو سکتی ہیں 50 ڈالر. یہ بالکل ممکن ہے، لیکن میں بالکل واضح کر دوں کہ ہمیں اپنی معاشی پالیسیوں کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی 50 ارب ڈالر کچھ نہیں ہے میرے ملک کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان پالیسیوں کے تحت اب یہ جو آپ نے بات کی کووڈ-19 کی، تو میں بتا دوں کہ 2011 کی جو برآمدات تھی وہ 2017 میں بھی اس سے کم تھی، 18 میں بھی کم تھی، 19 میں بھی کم تھی. اس وقت تو کووڈ نہیں تھا. بیسیکلی یہ تھا کہ ہمارا ایمفیسس شفٹ ہو گیا ریمیٹنسز پر،
میرے ملک کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. ہم نے بجلی کے نرخ, گیس کے نرخ, پیٹرول کے نرخ اس لیے بڑھائے کہ ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, تو وہ نقصان تو کہیں سے پورا کرنا ہے. پھر ہم نے اپنے لیبر اسکل ٹریننگ نہیں دی ہے, تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی زیادہ ہے. تو وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اب اگر اس پر عمل کرنے کا اشارہ نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر پوری پالیسیوں کو اسٹرکچر کرتے ہیں تو بڑا زبردست پوٹینشیلٹی ہے. لیکن پھر طاقتور طبقوں ہیں کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے, ہمیں آپ برات دے دیں, ہمارے قرضے معاف کر دیں, ہمیں ایمنسٹی دے دیں. یہ نہیں چلے گا. اب ہر آدمی کو ٹیکس دینا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے, کماتا ہے, ٹیکس دے. ہمارا مستقبل کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حالت پیدا کی ہے جو کہ طالبان آئے ہیں جو اس وقت پرو پاکستان ہے. اشرف غنی اور کرزئی جو تھے, انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایران جو چابہار ہے بھارت کو دے دی, اور بھارت سے تک ایک سڑک بن گئی تھی کہ پاکستان کو بائی پاس کریں. اب ایک بہتری آ رہی ہے. طالبان بھی کارڈز ابھی تک انہوں نے صحیح کھیلے ہیں, لیکن امریکہ اور بھارت اور اسرائیل مل کے وہاں گڑبڑ کرانے کی کوششیں کریں گے. تو ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے, پالیسی بھی بدلنی ہے, اور اپنے کارڈ جو ابھی تک صحیح کھیلے ہیں ہمارے فارن آفس نے, وہ اگر کرتے ہیں تو بہت بہتری ہوگی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے, ایلیٹ, ان کے مفاد میں یا دباؤ پہ جو پالیسیاں بناتے ہیں اس کو اب بالکل ٹھیک ہے, ایلیٹ کے مفاد کے لیے پالیسیاں نہیں بنانی ہوں گی. آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سب سے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us.